السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر رحمان رمضان ٹرانسمیشن اور افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام ہے ہمارے انبیاء. صبح سحر کی ٹرانسمیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تارخ کا جو بیٹا ناہور تھا اس کا بھی ایک بھائی تارخ تھا. تاریخ میں تھوڑی سی ادھر ادھر معاملات ہو گئے. قرآن کی کچھ آیات سے علماء نے استنباط کیا کہ آزر شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا. عرب کلچر میں اور خاص طور پر قدیم کلچر میں جو چچا ہوتے ہیں ان کو بھی باپ کا ہی درجہ دیا جاتا ہے. تو جو قرآن نے آزر کو ذکر کیا ہے، چونکہ اس وقت آزر گارجین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تارخ کا انتقال ہو گیا تھا اور آزر اپنی بھابھی کو لے کر ایک غار کی طرف چھوڑنے کے لیے، کیونکہ وہ نمرود کا حکم تھا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، تو حمل ٹھہر چکا تھا، لہٰذا اور تارخ کا انہی دنوں میں انتقال ہو گیا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ قبل، تو اسی طرح سے تارخ کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور آزر اپنی بھابھی کو غار میں چھوڑنے کے لیے چلے گئے. انہوں نے حکم مانا اور اس کے پیچھے پیچھے جنگل کی طرف چل دی. کافی سفر طے کرنے کے بعد دونوں کو ایک پہاڑ کے قریب محفوظ قسم کا غار نظر آیا. اسی مقام پر آزر نے تارخ کی بیوی کو چھپا دیا اور پھر مقررہ مدت کے بعد تارخ کی بیوی نے ایک انتہائی خوبصورت بچے کو جنم دیا. طارق نہیں، تارخ. اس کا ایک تلفظ تارخ بھی ہے، لیکن جو البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے وہ تارخ ہے. اس بچے کے چہرے پر اس قدر نور برس رہا تھا کہ یک بارگی غار روشن ہو گیا اور اس کی ماں اس خیال سے رونے لگی کہ مبادا بادشاہ کو کوئی کارندہ آ کر اس کے بچے کو مار ڈالے. آخر اس نے لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں اللہ کے آسرے پر چھوڑا اور خود آنسو بہاتی ہوئی گھر چلی گئی. اب ناظرین کرام، ایک بڑا خوبصورت منظر. اللہ اکبر. اسی دوران آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور بچے کے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے اس کے منہ میں رکھ دیے. اللہ کی قدرت سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے سے شہد جاری ہو گیا اور یوں یہ نومولود بچہ پلتا بڑھتا رہا. جو اپنے بچوں کو شہد یعنی گٹھی جو جس کو چٹائی جاتی ہے، جس کو تحنیک بھی کہا جاتا ہے، اور جو مخالف ہیں وہ یہ جان لیں کہ یہ گٹھی جو شہد ہم کھلاتے ہیں، ہمیں سمجھایا جاتا ہے. آج کل کے جو ماڈرن ماں باپ بن رہے ہیں نا، ماڈرن والے جو ماں باپ ہیں، جو نوجوان نسل ہے، IBA کے پڑھے ہوئے، ذرا تھوڑا سا CBM سے پڑھ کر آئے ہیں تو ذرا ماڈرن ہو گئے، ذرا قدریں بدل گئی ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ذرا شہد چٹا دو، بچہ پیدا ہوا ہے. نہیں جی، اس پہ تو لکھا ہوتا ہے باٹل پر کہ بچوں کو تو شہد چٹانا نقصان دہ ہے، جب تک کہ 12 سال کے نہ ہو جائیں ان کو تو شہد کی طرف جانے نہیں دینا چاہیے. آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو ڈائریا ہو جائے گا، مر جائیں گے. اب ان بچوں کو کون سمجھائے کہ شہد اس لیے نہیں چٹا رہے کہ والدین کہہ رہے ہیں، بلکہ حضرت جبرائیل جو بچے کے لیے پہلی غذا لے کر اترے اور وہی ابراہیم علیہ السلام. ایک انگوٹھے میں دودھ اور دوسرے میں شہد جاری ہوا. تو شہد کی تحنیک جو ہے انبیاء کی سنت ہے، لہٰذا یہ سوچے بغیر کہ اس کے ڈبے پہ کیا لکھا ہے، برانڈ کیا کہتا ہے، آپ چٹا کے تو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے شہد کا ذکر قرآن میں کیا ہے. قرآن میں جس کا ذکر خدا نے بڑے پیار سے کیا ہو وہ بچے کو بڑا کرتی ہے، توانا کرتی ہے، اس کے اندر برکات پیدا کرے گی، اسے مارے گی نہیں. بہرحال تو یہ جو تحنیک ہے، اب آپ کو پتہ چلا یہ تحنیک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے امام علی مقام سیدنا حسین اور حسن، بلکہ امام حسن پہلے پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی زبان مبارک میں شہد لے کر ان کو چسایا تھا، تو یہ تحنیک آپ نے دی تھی. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی آپ نے شہد چٹایا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی اپنے 2 انگوٹھے جو ان کے منہ میں دیے گئے، ایک میں سے دودھ اور دوسرے میں سے شہد. بچہ پلتا بڑھتا رہا اور یہی وہ مبارک بچہ تھا جس نے بڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا تھی. اس ننھے اور روشن چہرے والے بچے کے روپ میں یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بچپن. یہ وہ خلیل اللہ تھا جس کی دنیا میں آمد کو روکنے کے لیے وقت کے
قاہر حاکم نے بے شمار معصوم جانوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود قسمت کے لکھے ہوئے کو نہ مٹا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جو انہیں غار میں اللہ کے سہارے چھوڑ کر چلی آئی تھی، مادرانہ شفقت سے مجبور ہو کر دوبارہ غار میں بیٹے کے پاس تشریف لے گئے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا چچا اپنے کام کے سلسلے میں شہر ہی میں رہتا تھا اور ہفتے میں 2-1 بار آ کر ماں بیٹے کی خیریت معلوم کر جاتا تھا۔ یاد رکھیے گا، یہ چچا اور بیٹے کے معاملے پر اختلاف ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آزر ہی باپ تھا، وہ قرآن کی اس آیت سے استنباط کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن نے جہاں پر ابی کا ذکر کیا ہے وہاں پر کئی مقامات پر وہ ابی چچا بھی قرار پایا ہے۔ تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ انبیاء کی جو نسلیں ہوتی ہیں اور جو ارواح ہوتی ہیں وہ پاک سلوک سے منتقل ہوتی ہیں، لہٰذا کوئی بھی ان کے خاندان میں یعنی نبیوں کے جو ماں باپ ہوتے ہیں خاص طور پر وہ غلط راہ پر نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاک سلوک سے منتقل ہوتا ہے یہ سارا معاملہ۔ اور چونکہ آزر گمراہ تھا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب گمراہ تھا، لیکن نبی کے والد حضرت عبداللہ، والدہ سیدہ آمنہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے معاملات ذرا دوسرے ہیں۔ تو یوں ہی غار میں پرورش پاتے ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام خاصے سیانے ہو گئے تو ایک روز بیٹے نے ماں سے پوچھا، اے ماں تیرا خدا کون ہے؟ ماں نے مسکرا کر بیٹے کی دلجوئی کے لیے کہا، بیٹا تیرا جو چچا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میرے خدا یہ بت ہیں، بہرحال میرا خدا تو وہی ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ بیٹے نے پھر پوچھا، تو پھر میرے چچا کا خدا کون ہے؟ ماں نے بتایا کہ آسمان پر چمکنے والے ستارے ہی تیرے چچا کے خدا ہیں۔ بیٹا اب بھی ماں کے جواب سے مطمئن نہ تھا، اس نے پوچھا، اچھا ماں مجھے یہ بتاؤ کہ ستاروں کا خدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر ان کی والدہ بھی لاجواب ہو گئی، مگر جب انہوں نے اپنے دیور آزر سے بیٹے کے سوالات کا ذکر کیا تو آزر نے کہا کہ یہی لڑکا ہمارے بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، جس کے بارے میں نجومیوں نے اسے بتایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب روزانہ اپنی والدہ سے اور آزر سے خدا کے وجود کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے سوالات کرنے لگے تب وہ دونوں خاصے پریشان ہو گئے۔ ایک روز آزر نے بیٹے کو دیوتاؤں کی محبت کا شوق دلاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، یعنی ظاہر کے بھتیجا بھی تھا، کہ ہماری عید آ رہی ہے، ہمارے دیوتاؤں کے مندر میں ایک عظیم الشان محفل منعقد ہوگی، تو دیوتاؤں کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب لوگ اس میں حصہ لیں گے۔ میری دلی تمنا ہے کہ تم بھی اس محفل میں شرکت کرو، اور میرے ابراہیم مجھے یقین ہے کہ جب تم دیوتاؤں کی عظمت دیکھو گے تو تمہیں ہمارا دین بھلا لگے گا اور پھر تم اس پر ایمان لے آؤ گے۔ چنانچہ جشن کے روز ابراہیم علیہ السلام کو آزر اپنے ساتھ لے گیا، لیکن آپ جشن کی تقریب سے بہت دور ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے، اور جب ان کی قوم کے لوگ جشن منانے کے بعد گھروں کو روانہ ہوئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر آپ نے بت خانے کا رخ کیا۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کمال کام کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے کمرے کے بیچ میں ایک بڑے سر والا بت سینہ تانے کھڑا ہے، اور اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بے شمار بت موجود ہیں۔ بت خانے کا یہ سلسلہ دروازے کے پاس سے ایک کھلے دائرے میں ختم ہوتا تھا، بڑا طویل دائرہ تھا، اور انہی بتوں کے آگے قوم کے لوگوں نے وہ کھانا ڈھیر کر رکھا تھا جو وہ اپنے ساتھ اٹھا کے لائے تھے۔ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ کھانا یہ فلاں دیوتا کا ہے، یہ فلاں دیوتا کا ہے، یہ فلاں دیوتا کا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو دیکھا اور پھر ان کے سامنے رکھے کھانے کو دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے بتوں سے کہا، ہاں بھائی کھاتے کیوں نہیں، اب کھاؤ۔ اسی دوران ان کی نظر قریب پڑی ایک کلہاڑی پر پڑی، اور سوائے بڑے بت کے انہوں نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر آپ نے کلہاڑی بڑے بت کی گردن میں لٹکائی اور واپس لوٹ گئے۔ ادھر کچھ دیر کے بعد جشن میں شریک ہونے والے لوگ بھی بت خانے میں پہنچ گئے تاکہ کھانوں میں برکت پڑنے کے بعد انہیں واپس لے جا سکیں، مگر جب انہوں نے وہاں تمام بتوں کو چکناچور پایا تو انہیں جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، ہم نے سنا ہے کہ ابراہیم نامی ایک نوعمر لڑکے کا ذکر آج کل عام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پتھر کے معبودوں کا دشمن ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ شخص شیطان تھا جو ایک بزرگ کا روپ اختیار کر کے آیا تھا تاکہ ابراہیم نام وہاں لیا جا سکے، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا تھا
لیکن وہ جان کر آیا تھا، ابلیس تھا، اور اس نے لفظ ابراہیم کہا تاکہ لوگ ابراہیم کے بارے میں سوال کرنے لگے. آپس میں تبادلہ خیال ہونے لگا کہ کون ابراہیم کون ابراہیم. اس کے بعد ان لوگوں نے جب پتہ کیا تو معلوم ہوا یہ تو آزر کا بیٹا ہے، کیونکہ تاریخ کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو آزر نے یہی ظاہر کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے. ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا، اور جب ان سے بتوں کو توڑنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب ان کو مطمئن نہیں کر سکا. ادھر جب یہ خبر نمرود بادشاہ تک پہنچی تو وہ بھی بہت چھٹپٹایا، کیونکہ اپنی دانش میں تو وہ اس لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا چکا تھا جو اس کی سلطنت کے لیے خطرہ بننے والا تھا، مگر بتوں کو توڑنے والے واقعے نے تو اس کے حواس گم کر دی. اس نے اپنی رعایا کے بڑے بڑے سرداروں کو بلوایا اور ان سے اس بارے میں مشورہ چاہا کہ ہم اپنے معبودوں کے ساتھ گستاخی کرنے والے سے کیا سلوک کریں. اب مشورہ ہو رہا ہے ناظرین کرام. قصہ بڑے اہم موڑ پر آ گیا ہے. یہ جو آپ موڑ دیکھتے ہیں اس موڑ کا بڑا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی اس موڑ کا نہیں، موڑ کا بہت تعلق ہے. اس لیے کہ ایک منزل ایسی آئی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سوال کیا تھا کہ میرے رب تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل سے یہ کہا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یقین تو ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں. تو پھر حکم دیا گیا تھا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کوا تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ مور تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اور پرندہ تھا، لیکن مور کے بارے میں کافی علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو پکڑو، اس کے 4 ٹکڑے کرو، مختلف چٹانوں پہ رکھو. ایک طویل واقعہ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اس میں آئے گا حضرت ابراہیم کے قصے میں، لہٰذا اسی لیے مور آپ کو دکھائی دیتا ہے. طوطا بھی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کا جب قصہ آئے گا تو طوطا بھی آپ کو، اور بلکہ ابھی تو کچھ دنوں کے بعد یہاں ایک اور چیز آنے والی ہے ناظرین کرام. کہیں تو بتا دوں، سرپرائز رکھوں یا بتا دوں؟ کیا دل چاہ رہا ہے بتا دوں؟ سرپرائز بڑی اہم چیز آنے والی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے سیٹ پر، وہ چیز آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. یہ میرا دعویٰ ہے، حیران ہو جائیں گے آپ، حیران بھی ہو جائیں گے اور ڈر بھی جائیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اب تو سرپرائز ہے. بس 1-2 یہ حضرت ابراہیم کا قصہ ختم ہوتے ہی تو پھر وہ چیز یہاں پر آ جائے گی. ایک وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہر چیز کو نسبت ہے، ایسے نہیں رکھی ہے یہاں پر، سیٹ کی خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، نسبت ہے ہر چیز کی. یہ جو آپ کنواں دیکھتے ہیں یہ حضرت یوسف سے نسبت ہے اس کی. یہ جو خیمے آپ دیکھتے ہیں یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خیمہ ہے جو وہ ویرانوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ کھجور کے آپ چھالے دیکھتے ہیں، تنا پڑا ہوا ہے، یہ لکڑی کا یہ تنا ہے، اس سے حضرت زکریا کی نسبت ہے. عصا ہے آپ کو نظر آئے گا، امامہ ہے، یہ سب نسبت ہے. یہ کشتی کوہ جودی ہے جس پہ رکی ہوئی ہے حضرت نوح کی کشتی. بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.